اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھاوے کی نماز پوری زندگی میں ایک بار بھی ادا نہیں کی۔ سوال: اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو کون سا کام کرنے کا حکم ہے؟ جواب: اگر نماز میں رکعتیں بھول جائیں تو سجدہ سہوا ادا کرنے کا حکم ہے۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے والے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جوتے پہن کر نہانے والے انسان پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وقوف عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جو ایک مکمل دعا ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو ایک مکمل دعا ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ کا نام تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی بیر کا پھل کھایا تھا۔ سوال: شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جواب: شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل میاں بیوی میں لڑائی کروانا ہے۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جس کی بیوی ایمان نہ لا سکی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ سوال: قیامت کے قریب ایک مرد کتنی عورتوں کی کفالت کرے گا؟ جواب: قیامت قریب ہوگی تو ایک مرد 40 عورتوں کی کفالت کرے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال تک حکمران رہا۔ سوال: اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتا ہے؟ جواب: نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ سوال: نماز کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: نماز کا ذکر قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں پہلا سجدہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ جواب: دجال کا تعلق یہودی خاندان سے ہوگا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے اپنی ماں کی گود میں بات کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جس نے ماں کی گود میں بات کی تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جاہل انسانوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی؟ جواب: بیٹی اور بیماری ایسی نعمت ہے جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ سوال: کس نبی کی قوم نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا تھا۔ سوال: کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟
جواب: جس گھر میں بد اخلاق عورت ہو اس گھر والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال کیا کہلاتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دور کر دیتی ہے؟ جواب: بخار کی بیماری ایسی ہے جو انسان کے گناہ دور کر دیتی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ جواب: قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سوال: غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دروازے میں تلوار لیے کون سے صحابی کھڑے تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے میں تلوار لیے حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ سوال: عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب: جس گھر میں عورت مردوں کا لباس پہنے اس گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جسے ایک بار قبول کر لینے کے بعد آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے؟ جواب: اسلام کا مذہب وہ واحد مذہب ہے جسے ایک بار قبول کر لینے کے بعد آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ سوال: بروز قیامت میدان محشر کس ملک میں لگے گا؟ جواب: بروز قیامت میدان محشر ملک شام میں لگے گا۔ سوال: قیامت کے دن کون سا گناہ کرنے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن سود خوروں کے پیٹ سب سے بڑے ہوں گے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا۔ سوال: شوہر کے کس عمل سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ جواب: شوہر کے حسن اخلاق سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے۔